محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معنی کیا ہے اس کا؟ الذی حمد مرہ بعد مرہ، بار بار جس کی تعریف کی گئی ہو. آپ کی ظاہراً ولادت سے پہلے بھی آپ کی تعریف کی گئی، نبیوں نے تعریف کی، اور نبیوں سے بھی پہلے آپ کی تعریف ہوئی ہے کہ ارواح انبیاء کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو تب بھی پروردگار عالم آپ پر درود بھیجتا تھا، ملائکہ سے بھی پہلے، زمین و آسمان سے کی تخلیق سے پہلے. یہ حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. اللہ رب العالمین نے ہر شے سے پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ وہ حدیث شریف ہے جسے علماء دیوبند نے بھی اپنی کتب کے اندر لکھا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، دیگر اور جو ان کے بڑے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بھی یہ حدیث شریف لکھی ہے اپنی کتب میں کہ اولو ما خلق اللہ نوری. یہ حدیث شریف درست ہے کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. جس میں رسول مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن سے ظاہر ہوا، یہ ہے جسم مصطفیٰ. جیسے ایک ہے آپ کی اور میری روح، اور ایک ہے ہم خود. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو کیا نکلتی ہے؟ سارے بولو. بندہ تو ہوتا ہے نا، پر روح ہوتی نکل جاتی ہے. روح قبض کی جاتی ہے نا، جسم نہیں قبض کیا جاتا. کیا قبض کی جاتی ہے؟ روح. تو روح ایک اور شے ہے اور جسم ایک اور شے ہے. روح اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا جو جسم اقدس و اطہر و انور و عرفہ والا ہے، وہ تو 12 ربیع الاول کو یہاں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے آپ. لیکن آپ کی جو روح اقدس ہے اور نور اقدس ہے، وہ ساری روحوں کی تخلیق سے پہلے پروردگار عالم نے تخلیق فرمائی. مثلا میں سادی انداز گل کرنا ہوں. مثال دے طور تے ایک بندے نے اج تو 10 سال بعد ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین نے روح وہ دی پیدا کیتی ہوئی ہے. ذہن چ رکھنا، روح وہ دی. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ جب 40 پر 40 120 چار تریوں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 تو 40 تریوں 120. 120 دن جدوں گزر جانے بندے دے پیٹ وچ نطفہ پھر مدغہ، اس طرح وہ کیفیت چینج کرتا رہتا ہے. 140 دن گزرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نو اللہ پاک او دے ال کلدا ہے. کہ دے ال؟ اس ماں دے پیٹ وچ او دے اس لوتھڑے ال. او پھر نفخ فیہ الروح، او دے وچ روح پھونکدا ہے. او دے وچ کیا کردا ہے؟ روح پہلے دی ہے. روح تے جسم، سارے بولو، جسم کی ہے. ایتھے آن کے وہ جڑے گستاخ لوگ نے وہ سانو کر دین خلل ملل دماغاں چ پاندے. وہ دیکھو جی حضور نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے مکے میں، یہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شعر پڑھ دین تو انہوں نے کہا جی وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. تو بھائی پہلے تو مکہ بھی ایسی حضور. وہ بھائی یہ حضور کے جسم کی بات ہے کہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا ہے. وہ کون ہے جن کا نام آدم نے اکھ کھول دیا ہی عرش دے پائے پر دیکھا تھا؟ آپ بتلائیں نا مجھے کہ یہ حدیث شریف کے حضرت آدم، یہ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا لما اذنب آدم الحطیہ، جدوں حضرت آدم علیہ السلام کو او گل جیڑی انہوں دی تقدیر وچ لکھی ہوئی سی او ہو گئی. جیڑی گل انہوں دی تقدیر وچ لکھی ہوئی سی او گل ہوئی. اس تو بعد انہوں پھر توبہ کی تھی اللہ دی برکات.
کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سی بھئی اے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اور تمہاری بیوی دونوں نہ جانا اس درخت کے نزدیک وگرنہ حد پھلنگنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو وہ چلے گئے، وہ مڑ جو بھی ہویا تقدیر سی۔ اس تو بعد انہوں نے توبہ کی تھی، جدوں شروع تو انہوں نے عرض کی تھی اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سنن ترمذی میں روایت ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے ہم نے خود سنا، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جدوں وہ گل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری برگاہ چ توبہ کردا ہاں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال کہ میری تو اس لغزش نو معاف فرما۔ تو اللہ پاک نے اگوں ارشاد فرمایا کہ ما محمد و من محمد، کون سے محمد اور کیسے محمد؟ یہ جڑا اے آدم تو نہ چاہتا ہے میری بارگاہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نہ، کیڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون محمد؟ یہ اللہ پاک نے پوچھا انہوں کو، کہ نہ کو حضرت آدم پاک کو، تو انہوں کو عرض کی تھی کہ الہ العالمین جب تو نے مجھ میں روح پھونکی، میرا پہلے جسم بنایا، پہلے کیا بنایا؟ تو پھر فنفخت فی الروح، اور پھر تو نے مجھ میں روح پھونکی، فرفعت راسی، اور میں اپنا سر اتے کر کے تکیا تیرے عرش نو، نظر تو میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادوں میں جدوں اکھ کھول کے تیرے عرش دے پایاں نو تکیا، انہاں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا سی۔ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ یا وَعَلِمْتُ ذَلِكَ، میں نے جان لیا یا پہچان لیا کہ آدم تیری تخلیق یعنی تینوں پیدا کرن تو پہلے اللہ نے جیدہ نام اپنے نام نال جوڑ کے لکھے ہے، یقیناً یہ جیدہ نام رب نے اپنے نام نال جوڑے ہے، ایدی ہی وجہ تو مینوں بھی تخلیق کیتا گیا ہے تو زمین و آسمان بھی بنائے گا۔ اچھا ایدی تردید اگوں اللہ نے نہیں کی تھی کہ نہیں ان کی بات نہیں ہے، اینج نہیں کیا اللہ پاک نے فرمایا صدقتا، کہ فرمایا جی صدقتا یا آدم، اے آدم تو نے بالکل، تو سمی بولو تو نے بالکل، اے دیکھو ایدہ ترجمہ بھی تو انوان ہے، صدقتا اے آدم تو بالکل کہ گل کیتی ہے، سچی گل کیتی ہے، لو لا ہو، اے جملہ ہن سننا تو پھر تو انہوں سمجھ آئے گی اساں کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانو احمد رضا بریلوی جیا عشق رسول امام عطا فرمایا۔ اچھا سارے بولو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت۔ ہون اے گل ہن سن غور نال سمجھو اس گل کہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے شعر تے ہن اے ساری حدیث شریف تے دی تشریح تے اے ہن اے آخری جملے آخری پیراگراف حدیث شریف دا سمجھو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں سنن ترمذی، پھر کہہ رہا ہوں اتنی مضبوط روایت ہے، صحیح الاسناد روایت ہے۔ اللہ پاک حضرت آدم نو فرما رہا ہے لو لا ہو، پہلے رب نے پوچھا یہ کون نے، کیف عرفتہ ولم اخلق ہو، تم نے ان کو پہچانا کیسے، ان کا وسیلہ کیسے میری بارگاہ میں پیش کیا، ابھی تیری میری ان کے معاملے میں بات ہوئی نہیں، میں اجے انہاں دے جسم پاک نو پیدا ہی نہیں کیتا۔ بھئی اجے حضور مکہ تو نہیں نہ بنیا، نہ اجے حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل انسانیت تخلیق ہو چکے اجے نہیں، تو آدم کی میں پہچان لیا اس ساری کروائی تو پہلے۔ انہاں پھر جدوں یہ گل کی تھی کہ پہچانیا میں انجے
کہ نا میں ویکھ لیا تواڈے نا نال فالم تو ذالک ان غلم تضف الاسمک، اپنے نام کے ساتھ تو نے کبھی بھی اضافت نہ دی الا احب الخلق الیک، لیکن اس کو دی ہے جو پوری مخلوق میں تیرا سب سے بڑا محبوب ہے۔ اے گل سنن تو بعد بھئی تیرا سب تو بڑا محبوب ہے، اے حضرت آدم کہہ رہے ہیں، کینوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نو۔ تو اللہ پاک اگوں جواب کے دیندہ ہے، صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اے آدم تو نے سچ کہا، لو لا ہو، اگر یہ بنانا مقصود نہ ہوتے، یعنی میرا مقصود اگر یہ نہ ہوتے، اگر میرے ارادے وچ محمد عربی نہ ہوتے، اگر میرے پروگرام میں یہ نہ ہوتے، اگر تخلیق انسانیت کا محور یہ نہ ہوتے، اگر زمین و آسمان کو ان سے نور دینا مجھے مقصود نہ ہوتا، ما خلقتو کا تینوں بھی نہ پیدا کردا، اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو تینوں بھی پیدا نہ کردا، اور اگر یہ نہ بنانا مقصود ہوتے ما خلقت السماوات، میں آسمانوں کو تخلیق نہ کرتا، انبیاء تک۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جان دے ہو کون کون جان ہے؟ ایک ولی کامل، اور یہ جتنا ہندوستان کے اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان ہے، ان کے سب کے نقشبندیوں کے مرشد کامل کا نام ہے حضرت احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ پہلے آپ ان لوگوں کی شخصیتوں کو چیک کریں، اے جھوٹے نہیں، اے فراڈی دھوکے باز انج نہیں ہے لوگ، ان لوگوں کا تقوی اور ورع یہ حال ہے ان کا، ان کے تقوی کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ دامن نچوڑیں تو فرشتے اس سے وضو کریں۔ انہوں نے اپنے نفس کو آڑے نہیں آنے دیا، انہوں نے بادشاہ ان اللہ دی قسم، اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ یار چلو مولوی تعریف کرتے ہیں ان کی، اقبال تو مولوی نہیں نا، اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے تو ساری دنیا جان دی ہے کہ کس درجے کا وہ بندہ دنیاوی علم بھی رکھنے والا ہے اور دین کی فہم بھی رکھنے والا ہے۔ اور وہ حضرت مجدد الفسانی اجمی اور بزرگوں کو بھی میں باتیں کرتا ہوں، لیکن اسی حدیث کی تحت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جان، علم دا مطلب کی ہے جان لے، اے مسلمان جان، علم ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول، علم اے مسلمان جان، علم رکھ، اس بات کو پہچان۔ میں نماز روزے کی بھی بات کروں گا، لیکن نماز روزے کی تصحیح کے لیے شرط ہے کہ تمہارے دل کے اندر حضور کی محبت اور حضور کا عشق اور حضور کی ذات سے پختگی اور حضور کی ذات سے وابستگی ہو، وگرنہ نہ کوئی داڑھی کا فائدہ، نہ کوئی پگڑی کا فائدہ، نہ کوئی نماز کا فائدہ، نہ کوئی روزے کا فائدہ، نہ کوئی تسبیح کا فائدہ۔ یہ سب خدا لپیٹ کر تمہیں اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہوئی، اور اگر اعمال میں کچھ کمزوری بھی ہوئی اور حضور کا عشق دل میں ہوا تو اللہ سب گناہوں کو بخش کر مصطفیٰ کے قدموں میں جگاتا ہے۔ سارے بولو، اور یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث کی تشریح ہے، اور وہ بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچے کو، مسلمانوں کے ایک بچے کو یہ حدیث شریف عربی نہیں آتی نہ آئے، لیکن عربی ڈھولن دی گل دا ترجمہ تے آئے نا۔ وہ یارو آپ کو عربی نہیں آئے، لیکن جو عربی ماہی ہے، جو مٹھل منٹھار ہے، وہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، آنکھوں کا نور ہے اور سینے کا قرار ہے، تسکین ہے، وہ جو بات فرما گئے ہیں اسے تو سمجھنا چاہیے۔
فلانا مولوی صاحب حضور کے لیے کیا کہتا ہے، یہ بعد کی بات ہے. میں مجدد صاحب کے قول کو بھی بعد میں بیان کرتا ہوں. ابھی حدیث شریف سنیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. پر گل کے دیئے حضور نے فرمایا بخاری شریف، آپ نے نام سن رکھا ہے نا بخاری شریف کا، سن رکھا ہے نا، شکر ہے سارے ہی متفق ہیں اس پر. وہ مرزا جیلمی جو ہے اس نے اگر ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ بخاری شریف کی کتاب، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کاش کہ وہ کھول کر پڑھ کر سمجھیں، پر خود سمجھ آتی نہیں ہے جب تک کوئی مرد سمجھائے نا. آپ نے یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں بتلائیں آپ کے یہ کپڑے کسی ایسے درزی نے سیے ہیں جو بغیر استاذ کے درزی بن گیا؟ جواب دیو. اے جڑے تساں اے موبائل ہاتھ وچ پھڑے ہوئے اگر یہ کسی اناڑی بندے نو دیو تے بھئی یہ سکرین خراب ہے تو ٹھیک کر لے گا؟ اچھا بولو. جب دنیا دے ہر کم وچ استاذ تے گرو دی لوڑ ہے تو پھر دین تے انتہائی قیمتی نعمت ہے، اس کے لیے بھی کسی گرو کی ضرورت ہے، چاہے وہ گرو میر علی کی صورت میں ہو یا احمد رضا کی صورت میں. اس کے بغیر دین سمجھانے والا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم. اور اے حضور کے نو بے فرمانے نے صحابہ بیٹھے ہوئے نگے. اے حضور نے ابو جہل سے نہیں فرمایا، عتبے سے نہیں فرمایا، ابو لہب سے نہیں فرمایا. یہ مصطفیٰ کریم نے وہ جو مکے کے مشرکین تھے ان سے نہیں فرمایا. یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو حضور کا لعاب اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. انتنخم محمد رحمت اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بیا وجہہ وجلدہ. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے وَإِذَا أَمَرَهُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. حکم مصطفیٰ دیتے ہیں تو یہ دوڑ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ساری دنیا ایک پاس ہے، ماہی دا جملہ نکلے ایک پاس. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حضور سے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہمیں. بدر میں جانے سے پہلے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہم بے شک 313 ہیں اور وہ بے شک ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہمارے پاس تلواریں 8 ہیں، نیزے تھوڑے ہیں، بالے تھوڑے ہیں، اونٹ تھوڑے ہیں، گھوڑے تھوڑے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے آقا میں تیری زلف کے ایک بال کی قدر و قیمت ہے. یا رسول اللہ وہ آئے ہیں دنیا کے لیے، ہم جا رہے ہیں آپ کی خاطر، تو بے شک وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا عشق اور ہماری محبت یا رسول اللہ اس کے تقاضے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ حکم فرمائیں. ہم اپنے گھوڑوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اب گہرائی کتنی ہے، ہم یہ دیکھیں گے دریا بھی نہیں تکنا، گہرائی بھی نہیں تکنا، سرکار نو دیکھاں گے. یہ مطلب ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے. اچھا پھر ایسے لوگ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ایسے لوگ سامنے بیٹھے حضور کے فرمایا لا یؤمن احدکم. تواڈے وچوں ایک بندہ بھی، ایک بھی، یہ وچ مولا علی بھی شامل نے. اچھا سارے آنکھوں بے شک. اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے، کعبے دی چھت تے چڑھن والا جنا حضرت بلال بھی شامل ہے. یہ سارے حضرات اس میں شامل ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ کران تو بعد ایک بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کاش کہ آپ کو یہ حدیث شریف آپ پلے بن لو. اللہ دی قسم ہے کسے 2 نمبر مولوی دی تو کنڈے تے پھسو گے نہیں. جیڑا تو انہوں کہرنا آوے انہوں آگو بھائی سانوں کہرنا اساں اگے ہی بدے بدھائے ہیں مدینے والے دے. بس کوئی یار دی گل سنانی ہے تو سنا. تاں ہی تو بلے شاہ صاحب فرماندے سن نا کہ نہ علماں وچ پسا ملا
کوئی یار دی گل سنا وہ کیوں فرماندے سن؟ انہوں نے پتہ سی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بندہ بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود روزہ رکھنے کے، باوجود قربانیاں کرنے کے، باوجود جہاد کرنے کے، باوجود تسبیحات پڑھنے کے، باوجود راتوں کو جاگ کر راتوں کو مصلوں کی زینت بننے سے یا مصلوں پہ بیٹھ کر عبادات کرنے سے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک تم اپنے ابے سے اور اپنی والدہ ہی اولاد سے والناس سے اجمعین، تو آدم کی پوری نسل سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے۔ ایمان اللہ نے دل میں رکھنا ہے، اللہ ایمان دل میں رکھے گا ہی نہیں۔ اور جیسے ہی ماں سے، اولاد سے، باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرو گے تو جس نے ایمان رکھنا ہے وہ تمہارے دل کو گلستان ایمان بنا دے گا۔ ہون دسو گل ساری بھائی، اے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف اگر یہ پڑھنے سے اللہ ہمیں نمازی بنائے مگر حضور کا محبت کرنے والا نمازی بنائے، اللہ ہمیں روزے دار بنائے مگر حضور سے محبت کرنے والا، یعنی ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ حضور نے فرمایا ہے، ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ حضور نے فرمایا، ہم اس لیے داڑھی رکھیں کہ حضور نے فرمایا، ہم اپنی ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہ بولیں لیکن اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں ادے تو ناراض ہاں جی مات پیو ناراض نے۔ ہم اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں اس لیے کہ کس نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا۔ جب آپ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت آپ پر غالب ہو جائے گی اور چھا جائے گی محبت آپ کے سینے پر، دل پر، تو اس کے بعد اللہ آپ کے دل کے اندر ایمان رکھ دے گا۔ واہ اسلام، اللہ راضی ہوئے دی، پھر ایمان آئے گا۔ مطلب کہ ظاہر ہوا کہ گل ساری اے مانا ہے گل ساری سرکار دی دا کہ حضور دی محبت نہ ہوئی تو پھر پیچھے بچنا کھ بھی۔ تو اے گلہ میں کیوں توڑے نہ کر رہے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، تاکہ حضور کی محبت ہو۔ اور جو تمہیں پٹڑی سے اتارتے ہیں وہ جی دیکھو جی وہ تو جی مکے میں پیدا ہوئے، وہ یہ پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہے، یہ گل ہی ہو رہے، یہ ادوں دی گل ہو رہی ہے کہ جدوں اللہ رب العالمین نے زمین سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، عرش سے، کرسی سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور اس نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، اور پھر اسی نور کے صدقے میں زمینوں، آسمان اور کائنات کو پیدا فرما دیا۔ اور یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ مثلا دیکھو، اگر یہ سمجھ میں نہ آتی یہ اندازہ کریں کہ جس نے میرے محبوب پر درود پڑھا، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود ایک مرتبہ پڑھا اس پر اللہ کتنی رحمتیں نازل کرے گا؟ اللہ خود نہیں پڑھتا؟ یہ جواب دیو، بھیجدا ہے کہ نہیں؟ چلو پڑھنا اللہ کی شان کے لفظ علماء کرام فرماتے ہیں پڑھنا نہیں بولنا چاہیے، بھیجنا، وہ بھیجنے والا بول دیو۔ اللہ بھیجدا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو اللہ جدے دے درود بھیجے انہوں کہیں اور دی لوڑ ہے، یہ گل پکی ہے۔ مڑ کیوں اللہ فرماندا ہے تساں درود پڑھو، صلو علیہ وسلموا، تم درود پڑھو اور تم سلام کہو۔ جدو تو آپ سلام بھیجدا ہے، جدو تو آپ درود بھیجدا ہے، مڑ سن کیوں آدا ہے؟ تیرے سلام دے برابر تے کہندا سلام ہے ہی نہیں، تو تیرے درود دے برابر تے کہندا درود ہے ہی نہیں۔ او بھائی سمجھ، ان کو درود کی حاجت یا سلام کی تیرے میرے کی نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کے لبوں پر میرے یار کا نام آ جائے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بیٹھ جائے گا، اور اگر حضور کی محبت نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ اچھا اے جڑی میں مجدد صاحب دی گل کر رہا تھا، ذرا پھر ادھر آ جاؤ، جنہاں پوری گفتگو میری سنی انہوں نے آسان ہو جائے گی گل سمجھنا۔
وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دے شعر ہے، پر وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ، جان ہے وہ، جان ہے وہ جہان کی، بس جان ہے تو جہان ہے، اکھ ہے پر روح نہیں تو اکھ کس کام دی، کن ہے پر روح نہیں تو کن کس کام دا، ہاتھ ہے پر جان کوئی نہیں، اے کئی تک دے اس ہو فالج زدہ، روح ہی اس جسم دے سیچ نہیں، مردہ جسم نہ پھڑ سکتا ہے، این جی یہ لگتے ہوئے بے جان ٹر نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس جسم کی جان مصطفیٰ کا پیار ہے، محبت ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو۔ اب آئیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الحقیقت المحمدیت ظہور اول و حقیقت الحقائق، اے مسلمان جان لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقت ظہور اول ہے، اور ہر حقیقت دی حقیقت دا نام محمد عربی ہے، ہر حقیقت دی حقیقت محمدیہ ہے۔ اگے وہ دی تشریح کر دیں، ان تشریح سنو، فرماتے ہیں بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام، فرمانے نے اس معنی وچ سارے نبیاں دی حقیقت، سارے نبیاں دی حقیقت اور سارے فرشتیاں دی حقیقت کالظلال لہا، ذل ہے، ذل سایہ، اے تو انو کی میں سمجھاواں، ادھر تک ہو، اے ایتھے اٹھ کے سمجھاواں گے یار، چلو اے دیکھو جی، یہ دیکھیں نیچے کیا ہے، سایہ مڑے ہو نظر پہ آمدہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اینو عربی بھی جا دیں ذل، زوئنل، توہاں زوہاں جو ہوندہ ہے، سائے نو کی آ دیں؟ سارے بولو، پیار نہ پیچھے جتنے بیٹھے ہو بولو کیا آ دیں؟ ذل۔ اب یہ ذل جو ہے، ذل یہ کیوں ہے؟ آپ سارے پیچھے نہیں دیکھنا، ادھر والے بندے اور پیچھے والے بندے وہ دیوار پر دیکھو، بندوں کے سروں کا سایہ ہے، اور ادھر تک ہو سارے ایتھے تک بھی ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو اوپر مینار ہے ان کا بھی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹوپی کا سایہ اس لڑکے کی ٹوپی کا پیچھے پڑ رہا ہے، یہ وہ اس بھائی کی ٹوپی کا وہ سایہ پڑ رہا ہے، اچھا وہ دیکھو وہ بھائی ہل رہا ہے تھوڑا سا ایسے ہلنا، اور دیکھو پیچھے سایہ بھی ہل رہا ہے، ادھر تک ہو سارے، یہ سایہ کیوں ہے؟ اے منڈا پہ آمدہ سایہ نال پہ ٹردہ ہے، او پہ پچھلے آمدہ سایہ پہ ٹردہ ہے، یہ سایہ کیوں ہے؟ ہون میرے حل تک ہو سارے گل سمجھ آگئی جے، اس سائے نو آدن ذل، اینو کیا آدن؟ ذل۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ذل جو ہے یہ کیوں ہے؟ سایہ کیوں ہے؟ چونکہ اصل ہے، اصل ہے، ابھی وہ بندہ بیٹھا ہی نہ ہو پیچھے سایہ ہوئے تو جیڑا اصل جس دا سایہ ہوئے انہوں آدن اصل، انہوں کیا آدن؟ تو سائے نو کیا آدن؟ اے سارے بولو گے تو گل سمجھ، پنڈ دے ماحول وچ اے گلاں سمجھا جانا، اے بھی میرے غوث پاک دا فیضان ہے۔ اے گلاں بچیو، اے جنہی ہمیں کردہ پہ نا، اے بڑے بڑے مفتی اور شیوخ الحدیث یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو تاں یہ گلاں کرنا بن دیاں، تو میں توان پہ سمجھا کے جانا ہوں، چونکہ میری نیت یہ ہے زندگی موت اللہ دے ہاتھ سے مڑ کے کدے ملیے نہ ملیے، اینا بچیاں دے دلاں وچ بھی عشق رسول دیاں موراں لگ جان۔ ایک باری موڑ پھر سمجھو، اے سایہ، او بیٹا ادھر رک جاؤ، اے یہاں رکو، ٹھہرو، ادھر دیکھو، دیوار پہ سایہ نظر آیا، بچے چلو، بس رک جاؤ، وہ سایہ رک گیا، بیٹا پیچھے ہو،
سایہ پیچھے ہو گیا، بیٹا آگے آؤ، سایہ آگے آ گیا، جدھر جدھر اصل ادھر ادھر ذل، اور ذل جو ہے، ذل بولو، سائے نون ذل آکھنا ہے عربی میں، کہ آیا ذل، اور جس کا ذل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اصل۔ اب آؤ مجدد صاحب کی عبارت کی طرف، اب پھر منڈو شنڈو گیر لاندے ہیں آسی۔ علم، اے مسلمان جان لے، اے مسلمان جان لے، حضور دسو کی جانیے؟ فرمانے ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول، پہلی گل اے جان کہ جڑا کچھ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، حضور دی حقیقت ظہور اول ہے، ظہور، اور آگے وہ فرماتے ہیں وہ حقیقت الحقائق، اور حقیقتوں دی حقیقت ہے، بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام کالظلال لہا و اصلو۔ ہن سنے اور نال، اے نبیاں دی تے فرشتیاں دی ساری کائنات دی مثال ذل کی ہے، کس کی؟ اور ان سارے ذلال کی اصل کا نام حقیقت محمد ہے۔ اب جب یہ سمجھ گئے ہو تو اب آؤ بریلی والے کی بات سمجھو، وہ جو نہ تھے، وہ جو تو کچھ بھی، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ شریف گئے تو حاضر ہوئے، تو گئے تو یہاں سے حج کے لیے، اب بندہ جاتا ہے حج کے لیے کہاں؟ مکے جاندہ ہے نجارو، او بھائی طواف کتھے کردہ ہے؟ ساریاں پیار نال بولنا ہے، کتھے کردہ ہے؟ تے او صفا مروہ دی صحیح کتھے کردہ ہے؟ اور تو میدان عرفات کتھے ہے؟ تو مزدلفہ کتھے ہے؟ ایسا ہے، یعنی بولو نا سارے مکے ہے نا۔ تو انہاں کو بندیاں پوچھے آپ تساں کتھے چلے ہو؟ اے لوگ ہار پہ پاندن، کدھر جا رہے ہیں بندہ؟ تو ہن کہنا تھے اسی میں مکے جا رہے ہیں۔ انہاں کو کیا کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا۔ احمد رضا بریلوی کوئی یہ نہیں کہ جنہوں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ میں باہر کوئی کھیرے بیچنا لے جڑا ہے۔ 315 علوم پر مہارت تامہ، قرآن کے اسرار و معارف و رموز نوکے زبان پر، سینہ حدیث مصطفیٰ کے نور سے روشن، اسرار اولیاء سے سینہ مزین، اور ذہن ایسا لطیف تر، اور یہ اتنی بلندی پر شہباز معرفت پرواز کر رہا ہے تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کی بھاری اور لطیف بات کو سمجھنے کے لیے کسی لطیف تر دماغ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، تو اس پر بڑے بڑوں کو تکلیف ہوگی، دیکھو جی انہوں نے کوئی کعبے نال دشمنی ہے، اور نہیں ہو چلیا، ہرگز نہیں، وہ حقیقت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ کیا کہا جی؟ طیبہ کیے، وہ میں قربان آپ پر، طیبہ کیے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے؟ جس بندے بھی میں نے پوچھا کتھے چلے ہو، میں کہا مدینے جا رہے ہیں۔ تو میں کیوں کیا مدینے جا رہے ہیں؟ اگلی گل کر دیں، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل۔ ہون ذل سمجھ آیا ہے نا؟ کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ فرمایا سائے کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری نظر اصل وچ اٹکی ہوئی ہے۔ زور سے بولو یار۔
گلاں تواڈے نال کیتیاں نے او نے جیڑیاں عارفاں نو سمجھ آئیاں صوفیاں نو تے کاملاں نو کنہاں نو بولو صوفیاں کاملاں عارفاں عاشقاں نو ادھر جی کوئی نہیں توجہ نہ بس بیٹھ میری کلیجے کے ٹکڑے میری جان قربان آپ پر بیٹھ جاؤ یہ پیسے اس رومال والے کو حضور جی دیجیے گا میرے بچے بیٹھ جو میرے کلیجے کے ٹکڑے لے لو چیز یہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں عائشہ بس ہے ادھر میرے حال تک سارے بات یہ گلاں عاشقاں عارفاں کاملاں نو سمجھ آئیاں نا تے تاں جا کے اے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے جڑیاں کتاباں وچوں عارفاں دیاں صوفیاں دی میں تانوں سنا رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کی یہ ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا حقیقت رسول ایک ایسا سمندر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ایک قطرہ ہے ایک ہی ہے بلکہ وہ بھی نہیں قطرے دا بھی کھربواں حصہ کروڑواں بھی نہیں اجے گل اگے ہے تو پھر گل کیا ہے گل اللہ ہی نہیں پتہ ہے سانو تو بابیاں اتنی سمجھائی بے عد رمضان دسدہ نہیں ساڑا ڈھولن مائی میم دے اہلے وسدہ نہیں ساڑا ڈھولن مائی میم کے اہلے اللہ ملتا ہے یعنی جو میم تک پہنچے اسے الف ملتا ہے جو مصطفیٰ تک پہنچے اسے خدا ملتا ہے تم مجھے بتاؤ نا شریعت ظاہریہ کے مطابق بتاؤ کوئی ایک بندہ دکھا دو کہ جسے خدا ملا ہو مصطفیٰ کے بغیر اور کوئی ایک ہی دکھا دو جسے خدا نہیں ملا مصطفیٰ کے بغیر جسے تو جسے در مصطفیٰ مل جاتا ہے دہن سے مشک و گلاب بالکل ایسا ہی ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور تک پہنچتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے اونچا بولو اللہ تک کہاں تک پہنچتا ہے کہ حضور تک پہنچنے کعبہ آپ کہو جی نہیں جی کعبے جڑا پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے کہہ دیو تو پھر میں تو انہوں عرض کرانگا سادے سادے جٹ جٹ بندے بیٹھے ہو تسی میں اتنی میری گل سن کے جواب دے دیو کرما لے ہو تو سونے ہو تو حضور دے ہو عاشقو سادے ہو یہ دسو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً دنیا تے تشریف لے آمد تو پہلے کعبہ ہے سی یا نہیں ہے سی نا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا اچھا بولو اسماعیل علیہ السلام گارہ پتھر دیندے رہے تو مکے میں ہے سی نا تو یہ کعبے تک پہنچنے سے خدا تک پہنچنا ہی ممکن تھا تو جتنے کافر تھے سارے ہی کعبے کے اندر تک بھی جاتے تھے خدا تک نہیں پہنچ سکے پر کعبے کی شان بھی اگر بتائی ہے تو مصطفیٰ نے بتائی ہے اور کعبے کے مالک تک بھی اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے اس لیے گل ساری پھر پیار نال بولو گل ساری اچھا تو باقی جیڑی حقیقت ہے پائیا آساں اتنی سمجھیے بھائی جے بندہ نمازی پریزگار ایک بندہ ایڈا نیک اتنا متقی اتنا پریزگار سی انہیں حضور نے فرمایا جا ابو بکر انہوں قتل کر دے بندہ بڑا نیک نمازی وہ حدیث شریف دے لفظ ہیں ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلو کہ پوری مسجدی حضور دے سامنے ایڈیو دی شان بیان کی تھی حضور ہو تو نمازاں ہیں جو پڑھ دے وہ متخشیاں خشونال خضونال حضور نے فرمایا جا ابو بکر جا کے انہوں وڈ دے قتل کر اور یہ وجہ کیا تھی نمازیں تھیں خشوع تھا خضوع تھا ایک بات اس کے من میں آئی کہ جس طرح میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس طرح سرکار بھی نہیں پڑھ سکتا گیا ردیا گیا دو ہی جانی ردیا گیا دو ہی جانی اور دوسری طرف بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے بندہ ایک گناہگار ترین تھا حضرت جانتے ہیں ادھر علماء جو تشریف فرمائیں ان کو بھی معلوم ہوگا گناہ کا بھی نام لینے کی مجھے حاجت نہیں ہے میں عربی میں بول دیتا ہوں شارب الخمر تھا اور بندہ حضور کی محفل میں آ گیا لیکن اس کبیرہ گناہ کے باوجود اس کے دل میں حضور کا ادب تھا اور یہ میرا مشاہدہ ہے
گستاخ ہونا اور گل ہے، گناہگار ہونا اور گل ہے۔ گستاخ ہونا مثلا مثال دے طور تے ایک بچہ ہے 5 ویلیاں دی نماز پڑھتا ہے تو گھر جا کے جانا ہے تو ماں نو جناب کی ہے ہٹ پیچھے، اور ایک ہے ٹٹی بھجی نماز کدے پڑھی کدے نہ پڑھی لیکن جا کے ماں نو آتا ہے امی تواڈے پیر دبان دا دل کردا پیا۔ وہ گناہگار ضرور ہے، نماز انہوں پڑھنی چاہیے 5 ویلیاں دی، وہ سستی کردا ہے، انہوں سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کلمہ پڑھو سارے۔ جھوٹ نہ بولے ہے مسیتی بیٹھے ہو، اللہ دے ویڑے وچ بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولے ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، مینوں صرف کلمہ پڑھ چکے ہو تساں، اے دسو جڑا آ کے روز ماں دے پیر چمدا ہے چنگا اے ہے یا او نمازی جڑا 2 آن کے تردا ہے؟ او میری جان قربان، ایڈے سیانے تساں پتہ گل سیدھی کر لی، گل سمجھ آ گئی تمہیں۔ دعا کرو اللہ سانو گستاخ نہ کرے، نہ ماں دا کرے نہ مصطفیٰ دا کرے، نہ اللہ پاک سانو کسی لحاظ نال گستاخ نہ کرے تو سانو نیک بھی بنائے، نماز و روزہ بھی چنگی طرح سانو پڑھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب آگے آؤ، وہ بندہ جو گناہگار ترین تھا وہ بندہ حضور کی محفل میں آ گیا۔ حدیث شریف طویل ہے، مختصر قصہ ہے کہ حضور نے فرمایا، کسی صحابی نے کہہ دیتا اللہ انہوں ذلیل کرے، حضور دے چہرے دا رنگ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا کون کہتا ہے کہ اللہ اسے ذلیل، خبردار چپ مت کہو کہ اللہ اسے ذلیل کرے، کیوں کرے؟ کہو اللہ مغفر و ورحم ہو، اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ اس پر رحم کرے۔ صحابہ کرام نے حیرت نال حضور نو تکیا، بھئی بندہ ایڈا بڑا گناہگار تو حضور پہ آدھن اللہ دیتے رحم کرے، یہ آنکھو۔ حضور بھانپ گئے، تو ویسے بھی بھانپ جاتے ہیں۔ حضور نے دیکھا بھئی میرے دوستوں کے اندر کوئی اس بات کا ہیجان ہے کہ وہ حیران ہے، فوراً ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، اس رب دی مینوں قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، ما علمت الا انہ یحبنی و یحب اللہ، میں اس گل تو سوا کچھ نہیں جاندا، اے دے دل وچ میرا بھی پیار ہے، میرے رب دا بھی پیار ہے۔ ہون سمجھ آئی جے کہ ایمان تاں کامل ہوندہ ہے جدوں دل وچ حضور دے محبت، اگوں اللہ پاک سانو ایمان کامل دے نال اسلام بھی کامل عطا فرمائے، اور اے نمازاں پڑھن دی توفیق دے وے۔ اے نمازاں حضور نبی پاک دی برگاہ چ حاضری ہے، اللہ دی برگاہ چ بھی حاضری ہے۔ اونچا بولو، نماز کے دی برگاہ حاضری ہے؟ کلا حضور نہیں کہنا تو نہ کلا اللہ کہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ بولو کس کی بارگاہ میں؟ یہ پکا لو جملہ بھائی، 5 وقت یہ جو حاضری ہے کس کس کی بارگاہ میں؟ میں قربان، یا اللہ جڑا بولے او دی نصیباں وچی وقت بلند لکھ دے بھائی۔ 5 وقت کی یہ جو حاضری ہے کس کی بارگاہ میں ہے؟ یہ دیتے بھی تساں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ حاضر نہ ہونا چاہتے ہو؟ او دسو اے میرے مریدو تساں بھی بولو، او ماڑی میرے کو لانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ دسو بغداد جانا چاہتے ہو؟ وہ تے کملے ہو، میں کتھے تو بغداد کتھے تے اللہ دے رسول کتھے تے اللہ کتھے؟ جیڑا بندہ 5 ویلیاں مسیتی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ بچ آئے گا۔ ہون وابی بھائی کوئی اگر ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہو، یا وابیوں سے متاثر بیٹھا ہوا ہو، یا کوئی وابیوں کا سنگی ساتھی بیٹھا ہوا ہو، تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے تو پیار سے کہتے ہیں بھیا ناراض نہ ہو، جو ہم نے کہا رسول کی برگاہ، اللہ کی برگاہ پر تو اختلاف نہیں کرتا، رسول کی برگاہ پر بھی نہ کر، چونکہ یہ ایک بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ ایک ہے پر 2 کی ہے۔ یہ بارگاہ ایک ہے پر 2 کی ہے۔ مثلا کیسے؟ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، اب تم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ اللہ۔ تبھی تو کہتے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ سے۔ سارے بولو اللہ سے۔ اللہ سے۔ اب یہ بارگاہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے نا۔ اور تم کلام کس سے کر رہے ہو؟
اللہ سے کر رہے ہو، لیکن جب تم اسی نماز میں ابھی ختم نہیں ہوئی، دماغ میں رکھنا ابھی بارگاہ بدلی سیٹ بھی نہیں بدلی، سیٹ بھی جتھے کھلوتے ہو اتھے ہی بیٹھے ہو، بس اتنا تھا، پہلے کھڑے تھے اب بیٹھ گئے، اس میں بھی راز ہے، چھوڑو، پہلے کھڑے تھے اب بیٹھ گئے ہو، دو زانو ہو گئے ہو، اللہ 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 اللہ، اور اب کہتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، وہی زبان ہے جس سے تم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب جب تم یہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بارگاہ بھی وہی تھی مگر پیش نظر خدا تھا، اب جب کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، بارگاہ وہی ہے، پیش نظر مصطفیٰ ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پوری کوشش کریں، اور تم اگر 5 وقت کی نمازی بن جاؤ تو 5 وقت تم حضور کو سلام کرنے والے بن جاؤ، اور جو 5 وقت حضور کو السلام علیکہ ایہا النبی کہے میں نہیں مانتا، اس پر فضل کے دروازے نہ کھل جائیں، اس پر کرم کے دروازے نہ کھل جائیں۔ ارے ایاک نعبد اللہ سے کہہ رہے ہو، سلام محبوب پر پڑھ رہے ہو، تو میاں یہی تو 2 چیزیں ہیں جو اللہ کو درکار ہے، تو عید اسے درکار ہے، مصطفیٰ کا ادب درکار ہے۔ میں نے جتنی باتیں کی نیک نیتی کے ساتھ کی، اگر میری کوئی بات میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے، اور آپ کی طبیعتوں میں اگر کوئی میرا جملہ چبھ گیا ہو تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ عزیز صاحب کے درجات کو اللہ بلند و بالا فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، اور جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے اسی طرح بیٹھے رہیں۔ میں سمجھوں گا مجھ سے کامل محبت وہ اس بندے کو ہے جو میری بات پر عمل کرے گا۔ محفل جاری ہے، نعت خوانی بھی اسی طرح جاری ہے۔ میں نے ابھی ایک اور بیان کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچنا ہے، اگر